میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو کھجا من کھجا، تو کھجا من کھجا، تو کھجا من کھجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل محبت آزمائے بھی جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا عجیب واقعہ بیان کریں گے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب عطا فرمایا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کی عیش و آرام کا سامان تھا، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات شوہر نے بیوی سے پانی مانگا، وہ پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ لے کر واپس آئیں، اتنی دیر میں شوہر کی آنکھ لگ چکی تھی اور وہ سو چکے تھے۔ تو بیوی وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش کو پورا کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں؟ جو بھی کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ ایسا کریں، مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت، خوب سیرت، اتنی وفادار اور خدمت گار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے لگے، کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ پوچھا، آپ کی کسی امید کو توڑا ہے؟ کہنے لگی، ایسا ہرگز نہیں۔ پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پوچھا کہ پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہیں؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ حیران ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے، اچھا صبح تک انتظار کرتے ہیں، صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا
اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگی گھر چلتے ہیں، وہیں چل کر میں آپ کو سب بات بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ کہنے لگی آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان فرمائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا، میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے شوہر سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ سب کو اپنا کر دیکھا، رب کو اپنا کر دیکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔